19 رمضان کی صبح تھی۔ کوفہ کی فضا میں ایک عجیب سی بے چینی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ مسجد کوفہ کی دیواریں خاموش تھیں اور ماحول میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور دردناک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اسی صبح امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ تشریف لائے۔ آپ ہمیشہ کی طرح اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب نماز شروع ہوئی تو آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب آپ سجدے میں گئے۔ اسی وقت ایک بدبخت شخص عبد الرحمن ابن ملجم اپنی ناپاک ارادوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے اپنی تلوار کو کئی دنوں تک زہر میں ڈبو رکھا تھا۔ جیسے ہی مولا علیہ السلام سجدے میں گئے، اس نے پوری طاقت کے ساتھ آپ کے سر مبارک پر تلوار کا وار کر دیا۔ وار اتنا شدید تھا کہ مسجد کوفہ لرز اٹھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین کانپ گئی اور آسمان کے فرشتے بے قرار ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صدا بلند ہوئی کہ آج ہدایت کا ستون گر گیا، علی ابن ابی طالب شہید کر دیے گئے۔ مسجد میں موجود نمازی یہ منظر دیکھ کر دوڑ کر اپنے مولا کے پاس پہنچ گئے۔ ہر طرف رونا اور غم کا ماحول تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے شدید زخم کے باوجود مولا علیہ السلام نے فرمایا، حسن پہلے نماز مکمل کراؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کرائی اور تمام مسلمان آنسوؤں کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد لوگوں نے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا اور اسے مولا علیہ السلام کے سامنے لے آئے۔ اسی دوران کسی نے مولا علی کے لیے ٹھنڈا شربت پیش کیا تاکہ ان کی تکلیف کم ہو سکے، لیکن مولا علیہ السلام نے وہ پیالہ دیکھا اور فرمایا، یہ شربت مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو پلا دو، اسے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو نصیحت کی کہ اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا اور اس پر صرف ایک ہی وار کرنا۔ اس کے بعد امام حسن اور حسین علیہ السلام اپنے والد کو سہارا دے کر گھر لے آئے۔ گھر میں غم کا ماحول تھا۔ کوفہ کے بڑے طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے زخم دیکھ کر کہا کہ زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ ادھر کوفہ کی گلیوں میں ایک دردناک منظر تھا۔ وہ یتیم بچے جنہیں مولا علی راتوں کو اپنے کندھوں پر اناج اٹھا کر کھانا پہنچاتے تھے، آج اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر دروازے پر کھڑے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا حسن، یہ دودھ ہمارے مولا کو پلا دیں، ہم دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ پھر 21 رمضان کا دن آیا۔ مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور خاندان والوں کو جمع کیا اور اپنی آخری نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا اور نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، آپ کے چہرے پر نور پھیل گیا اور آپ نے فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور اسی کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 21 رمضان کا دن مسلمانوں کے لیے قیامت بن کر آیا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو روایت میں آتا ہے کہ پیچھے سے امام حسن اور امام حسین نے اپنے والد کے جنازے کو کندھا دیا، جبکہ آگے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے جنازے کو اٹھایا ہوا تھا۔ جنازے کو ایک نورانی اونٹنی پر رکھا گیا جو خود بخود چلتی ہوئی ایک سنسان جگہ پر جا کر رک گئی۔ وہاں ایک پتھر کے نیچے پہلے سے ایک قبر تیار تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ قبر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے ولی حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے تیار کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، حق اور انصاف کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوستو، اگر مولا علی کی یہ درد بھری داستان آپ کے دل کو چھو گئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹس میں یا علی امیر المومنین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس عظیم ہستی کی زندگی سے سبق حاصل کر سکیں۔